میرے خیال میں کوئی بھی گھر ایسا نہیں ہے جہاں اختلافات نہ ہوتے ہوں. اختلاف ہونا اور ڈبیٹ ہونا ایک اور چیز. کسی مسئلے کو محبت سے، اچھے الفاظ سے، گفتگو سے سلجھا لینا، یہ بہت بڑی بہادری ہے، سینسیبل لوگوں کا کام. آپ کسی کو سمجھا سکتے ہیں، جیسے قرآن کی ایک حکمت ہے کاکیوں کے لیے کہ اگر وہ بگڑ گئی ہیں تو پھر ان کو سب سے پہلے تو یہ کہ ان کو واعظ و نصیحت کی جائے، سمجھایا جائے، پھر ان کو اپنے بستر سے الگ کر دیا جائے. یہ بہت بڑی ایک تنبیہ ہے. پھر سر اور منہ چھوڑ کے تھوڑی سی گوشمالی کا حکم ہے، لیکن اس صورت میں بھی جب سدھرنے کا چانس. اسلام سب سے مہذب، سب سے زبردست سیولائزیشن کی بنیاد رکھتا ہے. ایک اچھی سوچ، ماننے دھاڑنے، وحشی جنگلی بجائے سمجھانے کے آپ مارنا دھاڑنا شروع کر دیں تو بس میرے خیال میں پھر وہ خلاف دین اور خلاف قرآن اور خلاف شریعت ہو جاتی. تو میں نے سوچا کہ یہ مضمون سے سبجیکٹ بہت اچھا ہے، اور ہمارا جو ایسٹرن سوسائٹی ہے، معاشرہ ہے، وہ جو اپنی ایک جوائنٹ فیملی سسٹم کی وجہ سے بہت اسٹرانگ بائنڈنگ کی وجہ مشہور تھا، اب وہ ٹوٹ رہا ہے بری طرح. آج بھی ہمارے یہاں جو ہمارا معاشرہ تھوڑا بہت بچا ہوا ہے، وہ دو ہی چیزیں جو بابا دیدار شاہ بھی کہا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، کہ ایک ہے اپنے بڈھے ماں پیو دی بڑی عزت کر دینے، ایک چیز، اور دوسرے یہ شادی بیاہ پہ اچھے برے، اچھی نیت سے بری نیت سے جاتے ضرور ہیں. کہتے ہیں دو چیزاں نے جس دن دو چیزاں مک گئی ہیں نا شاہ جی، تو پھر تسی تکنا. تو ہمارے ہمارے معاشرے کے لوگ بوڑھے ماں باپ کی بہت عزت، حرمت، تحریم کے قائل ہیں. اکا دکا واقعات تو ہیں وہیں، ایک سوسائٹی کو اپس اینڈ ڈاؤن، کوئی اپ سائڈ ڈاؤن کرنے کے لیے گھڑے جاتے ہیں، لیکن لوگ بہت عزت کرتے ہیں بوڑھے ماں باپ کی. ہمارے یہاں ڈیتھ ہو جائے تو بہت کلچر ہے جانے کا، فاتحہ پڑھنے کا بہت زبردست ہے، شادی بیاہ میں جانے کا. باقی وہ چھوڑیں کہ کیا سوچا تھا اور کیا نہیں سوچا تھا. تو اب جو میرے ماں باپ تھے وہ تو ایسے نہیں رہتے تھے جیسے اب میں کہانیاں سنتا ہوں کہ جی وہ 40 سال 50 سال کا رشتہ ہے تو ایک دن وہ کوئی ایسی بات ہو گئی تو کاکی نے کہہ دیا 50 سال میں آج تک پیار نہیں کیا مجھ سے. لو جی، یہ عجیب سی بات ہے. وہ مجھے اس بات سے وہ یہ بات یاد آ گئی ہوتا تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حکایت میں نے بھیجی تھی، مجھے بڑا اس نے انسپائر کیا اس موضوع کے حوالے سے، کہ ایک صیاد یعنی شکاری نے ایک پرندہ پکڑا، چنڈول، وہ چڑیا سے بڑا ہوتا ہے. تو اس نے پرندے نے پوچھا تو نے مجھے کیوں پکڑا ہے؟ اس نے کہا ظاہر ہے میں نے اپنی پیٹ کی آگ بجھانی. اس نے کہا باسو میں مشت بھر تو ہوں نہیں، تیری پتہ نہیں پیٹ کی بھوک مٹے یا نہ مٹے، لیکن اگر میں تجھے 3 باتیں ایسی بتا دوں جو میرے کھانے سے بہتر ہے کہ تم مجھے کھائے. انہوں نے کہا بول. انہوں نے کہا دیکھ، ایک بات میں ابھی کہوں گا، دوسری بات میں درخت پہ چڑھ کے کہوں گا، تیسری بات جب میں پہاڑ پہ اڑ کے جاؤں گا وہاں سے کہوں گا. میں نے کہا پہلی بتا. انہوں نے کہا پہلی بات یہ کہ گزری ہوئی بات پہ افسوس مت کیا کر. یا بھی میں نے آپ کو جو ایک ریفرنس دیا تھا کاکی کا، گزری ہوئی بات پر افسوس مت کیا کرو. قیدی نے، وہ شکاری نے، صیاد نے اس کو چھوڑ دیا، درخت پہ جا کے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا دوسری بات، کہتا اس بات پہ کبھی یقین نہ کرنا جو ناممکن ہو. یہ کہہ کے اس نے چھلانگ ماری اور پہاڑ پہ جا بیٹھا. انہوں نے کہا تجھے ایک بات بتاؤں؟ کہتے ہیں کیا؟ کہ تجھے افسوس تو ہوا ہوگا مجھے چھوڑ کے. میرے پیٹ میں پوٹا جو ہے نا، اس میں 1.5 چٹان کے 2 موتی ہیں بڑے قیمتی. اب شکاری کو چڑھا غصہ، دانت ہونٹ چبائے. انہوں نے کہا پہلے تیسری بات بتا. انہوں نے کہا تیسری کہ تجھے کیا بتاؤں، تو پہلی 2 پہ تو نے عمل نہیں کیا. میں نے کہا تھا گزری بات پہ افسوس نہیں کرنا، تجھے مجھے چھوڑ کے تجھے افسوس ہوا.
دوسری بات یہ ہے کہ تو نے کیسے، میں نے تو یہ کہا تھا کہ جو بات ممکن نہیں ہے اس پہ یقین نہ کرنا. اوے بے وقوف، ٹوٹل میرا پروں سمیت وزن 1.5 چٹانک ہے، میرے پوٹے میں 1.5 چٹانک کے 2 موتی کہاں سے آ گئے؟ یہ کہا اور وہ گیا. مثلا ہمارا یہ حال ہے، کوئی بات ہم سن کے کنفرم نہیں کرتے. ہمارا پہلا شک کیا جاتا ہے کاکیوں کا، کسی نے بندش کر دی، کوئی تعویذ دبتا ہے. میں چلا گیا قبرستان، ہمارے عبد الرحیم باجوہ صاحب کے چھوٹے بھائی شاہد باجوہ فوت ہو گئے، تو میں لاہور چلا گیا. لاہور سے میں جنازے میں قبرستان چلا گیا. اب وہ ظاہر ہے تدفین میں ٹائم لگتا ہے، تو میں درخت کے ساتھ، پیچھے درخت تھا تو میں ہلکی سی ٹیک لگی تو مجھے چبھن سی ہوئی. میں آگے ہو کے پیچھے دیکھا، آپ حیرت زدہ ہو جاؤ گے، درخت میں کوئی جگہ باقی نہیں تھی جس میں تعویذ کیلوں کے ساتھ نہیں ٹھوکے گئے تھے. دل تو میرے کیا درخت ہی کٹوا دیے تو. قبر کی مٹی، سرہانے، پیروں کی سائڈ کھود کے، الو کی آنکھیں نکال کے، پتہ نہیں کیا کیا ہم کرتے ہیں. تو یہ ہمارا پہلا خیال یہ جاتا ہے کہ کسی نے، اچھا اب خیال جاتا تو ظاہر ہے کوئی چیز ایگزسٹ بھی کرتی ہے. تو یہ کام کرنے والے بھی بہت لوگ موجود ہیں. اس سے کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن ذہنی طور پہ بندہ معاوف ہو جاتا ہے. پہلے غفلت ہے، پہلے ہم پہ حجاب ہے، پہلے ہم ابلیس اور نفس کی فالوئنگ میں لگے ہوئے، اوپر سے ہمارے اندر یہ خیال آ گیا کہ کسی نے ہمارا، مثلا میرے یہاں اولاد نہیں ہو رہی تو بندش کر دی ہے، تعویذ کر دی ہے. میرے یہاں میرے بچے پیدا ہو رہے ہیں تو وہ پیدا ہونے کے ساتھ مر رہے ہیں، وہ ایک خاص بیماری ہے جی. آج بھی کسی بچی نے مجھے لکھا تھا 18 کی بیماری، جس میں بچے پیدائش کے یعنی 8 سال تک دے ڈائی. وہ سائنٹیفک اس کی جو بھی ریزن ہے. تو یہ ساری، پھر ہم نے کہا اچھا بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے تو مطلب ہے کہ کسی نے تعویذ کروائے ہوئے ہیں. اچھا جی، اب ماموں نے مانگا تھا بہن سے بیٹے کے لیے، بیٹا کوئی مہان گرو ہے، بدماش ہے یا لفنگا ہے، تو بہن نے کہا میں تو اپنی بیٹی نہیں دیتی. اب لو جی، اب اس کو نہیں دیا تو اس کے رشتوں میں کوئی بندش. ظاہر ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت ہے. حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی تھی کہ ہاں، جو چیز میرے لیے لکھ دی گئی ہے وہ اپنے وقت پہ آئے گی. تم زمین و آسمان کا زور لگا کے دیکھ لو، کچھ بھی نہیں ہونے لگا. سو پتہ یہ چلا کہ اب وہ ایک رشتہ آ رہا ہے، وہ رشتہ جا رہا ہے. انہوں نے جواب نہیں دیا، انہوں نے انکار کر دیا. آپ نے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھا تھا. آپ نے کہا ہم دنیا کے سب سے بڑے وہ مہان ہیں کہ ہر رشتہ ہماری ٹھوکروں میں ہوگا. پھر ہمارے معیار چینج ہو رہے ہیں، پھر ہماری ویلیوز کا ڈکلائن ہے، پھر ہمارے اندر ہوس سے دنیا، مال. اب ہم وہ تھوڑی دیکھ رہے ہیں خاندان، نہ کوئی ریسرچ ہے نہ کوئی کچھ ہے، بس صرف وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی حیثیت کیا ہے وغیرہ وغیرہ. لو جی، یہ بندشیں، تعویذ، دھاگے جو بھی ہے، ظاہر ہے کہ جادو برحق ہے لے کرنے والا کافر ہے، پھر اس طرف کو ذہن جاتا ہے. یہ سارا ایک ایسا وشس سائیکل ہے. اب اس کے اندر اگر آپ کوئی ایسی سچویشن میں، اس کو آپ سمجھا کے دیکھ لیں، اگر آپ کی بات کا اس پہ اثر ہو جائے. مثلا 2 میاں بیوی لڑ پڑے، فرض کرو. میں نے ایک ڈرامہ کیا، ڈرامہ ایک سیریز ہوتی تھی پی ٹی وی سے، آدھی دنیا. آدھی دنیا سے مراد کاکیاں تھیں. تو اس میں نے ایک ڈرامہ کیا جس میں 2 کپل دکھائی دے کہ ایک کپل آپس میں لڑتے رہتے، تو وہ دوسرے کے گھر جاتے ہیں. وہاں جا کے انہیں لگتا ہے جیسے بڑا پیس، بڑی خدمت ہو رہی ہے، بڑی ایک بڑا ماحول ہے ہارمونیس قسم کا. خیر بات آئی گئی ہوگی، ایک دن اس کاکے نے اس دوسرے کاکے سے علیحدگی میں بات کی، یار ہم بڑے دکھی ہیں، تمہیں دیکھ کے تو ہمیں رشک آتا ہے. پھر اس نے اپنی کہانی سنائی. بات یہ ہے کہ دیکھیں، ایک ہے انسانی فطرت، شادی جو ہے وہ کاکی کی معراج ہے. شادی کاکی کی ہوتی ہے. بابا دیدار شاہ بڑے مزے سے یہ بات کہا کرتے تھے، ایک کاکی دی معراج ہوندی ہے. ہونا تو یہ چیز ہے کہ کاکی جائے اور کاکے نو ویا کے لائے. تو یہ جو معراج ہے، اس کی جو عظمت ہے، یہ اس کی فنا بھی ہے، اس کی بنیاد ہے فنا کی. اب یہ عروج کی طرف جا رہی ہے نا، عروج جو ہے وہ فنا ہے.
اس کے بعد جو اس کی لائف ہے، اس کا سرکل مکمل کب ہونا ہے؟ جب اسے نزول میں آنا ہے، جب وہ ایز اے وائف، ایز اے ماں، یہ وہ رشتے سارے ان سب کو اکٹھا کر کے خدمت، محبت، جذبے اپنے اوپر لے لینا، اپنی زبان کو بند رکھنا. حدیث مبارک ہے نا کہ جس کاکی سے اس حال میں دنیا سے رخصت ہو کہ اس کا میاں اس سے خوش ہو تو وہ جنتی. تو یہ جو نزول ہے یہ بقا ہے اس کی، کہ اس کی بقا صرف محبت میں، احترام میں، ادب میں، عزت میں. لیکن یہ جب ہم بیاہ کے بچی کو ہم نے کوئی ذہن نہیں بنائے ہوتے، انفارچونیٹلی. بناتے بھی ہیں لیکن نہیں بھی بناتے. ہم چونکہ سارے اتنے بزی ہیں نا اس لائف سرکل کے اندر کہ ہمیں بہت ساری باتوں کے اہمیت کا اندازہ بھی نہیں ہے. مثلا ہم بچوں کو یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، وی آر ڈوئنگ دا گریٹ. اینڈ سڈنلی ون ڈے وین دے آر ایکسپوز ٹو دس ولنریبل، جو ایک خطرناک قسم کا جہان ہے، وہ آپ کے پڑکچے اڑا کے رکھ دیتے ہیں. چونکہ آپ نے کس چیز کو اوائڈ کیا؟ جو چیز اللہ نے کرنے کو کہا ہے اس کو ہم نے اوائڈ کیا. اسلام سلامتی کا مذہب ہے. یہ ایک دوسرے کی ادب، عزت، حرمت، تکریم، ہر چیز کی تنبیہ کرتا ہے کہ یہ کرو. اس سے ایک بڑی ہارمنی لائف ہوتی ہے، ہارمونیس لائف، جس کے اندر بیلنس ہوتا ہے، جس کے اندر ایک دوسرے کی رسپیکٹ ہوتی ہے. مثلا ایک میاں بیوی لڑ پڑے، آپ نے اس کو بھی سمجھایا، اس کو بھی سمجھایا. ناؤ نے چھڈی گل، خیر رو تو مک گئی گل، چلو چلو صلاح کرو. اچھا وڈیاں دا ہی کام ہوندا ہے، صلاح کراؤ صلاح کراؤ صلاح کراؤ، اور گلے ملو ہاتھ ملاؤ، گھر چلے گئے. 2 دن امن نال گزر کے چوتھے دن پھر جنگ عظیم شروع ہو گئی. یہ باتیں اس طرح ختم ہو جاتی ہیں، یہ جھگڑے اس طرح ختم ہوتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ جو کہتے تھے کاکی گھر کو جنت بناتی، کاکی گھر کو دوزخ بناتی، تو انہوں نے تو کاکیوں کی تربیت کی بات کی تھی زیادہ تر، کہ یہ مستقبل کی مائیں، ان کی تربیت کرو تاکہ یہ اچھی نسل اٹھائیں، ان کے ذہن بناؤ سارے. یہ قرآن پاک جو ہے یہ قلوب میں محبت پیدا کرتا ہے. جس چیز کی ہماری زندگیوں میں کمی ہے وہ محبت کا پروان نہ چڑھنا ہے. اللہ نے ہر قلب میں محبت رکھی. اب محبت رکھی ہے، محبت کو چینلائز کیسے کرو گے؟ کوئی لینگویج سیکھ کے، کوئی کورس کر کے، کوئی ڈگریاں لے کے آپ نے سمجھا دیا اور سمجھ کے چلا گیا، دوسرے دن پھر آ گیا، آج پھر لڑائی ہو گئی، پھر یہ روز سمجھاتے رہو گے. تو بہتر یہ ہے کہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یار اچھا سن لی بات آپ کی، ہمیں بھی سمجھ میں آ گئی مسئلہ کیا ہے، اب تم سورہ رحمان سنو. انہوں نے کہا شاید یہ میرا میاں چونکہ میری بات نہیں سنتا نا، تو اس لیے انہوں نے سورہ رحمان کہی ہے کہ میں 7 دن سنوں گی، اس کے بعد وہ بالکل الادین کے چراغ کی طرح ہو جائے گا، رگڑا کیا حکم ہے میرے آقا، حاضر ہو جائے گا. نہ 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 نہ، آپ کے اندر محبت پیدا ہو، آپ کے اندر محبت پیدا ہو کاکی کے اندر. میں تو کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ تو یہی کہا کرتے تھے، محبت فاتح عالم. یہ محبت بناتی ہے، کاکی کی محبت ہی گھر کو جنت بناتی. اور جب کاکی بگڑ جاتی ہے تو دوزخ بن جاتی.